دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اگلے نبی حضرت نوح علیہ السلام بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو دوستو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بن المیک بن متشلح بن ادریس علیہ السلام۔ دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدی کا وقفہ تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک زندہ رہے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ بہت سی نسلوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں نے مجسموں کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، جنہیں وہ دیوتا مانتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ وہ ان کے ساتھ اچھائی لے کر جائیں گے اور برائی سے انہیں حفاظت کریں گے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ انہوں نے ان بتوں کے کچھ نام بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں تھا ودان، سوان، یغوتھا، یاوگا اور نصران۔ بالترتیب یہ مردانہ توانائی، تغیر پذیری، عظمت، وحشیانہ توانائی، تیز رفتاری، نظر کی تیزی کا ادراک۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ سب خداؤں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، وہ جو یہ سب انہیں عطا کر سکتے ہیں۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ بتوں کی پوجا ایک شیطانی عمل ہے، اور یہ شروع کیسے ہوئی؟ ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ودان ایک نیک آدمی تھا جو اپنے لوگوں میں بہت محبوب تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو لوگ اتنے زیادہ مغلوب ہو گئے کہ بار بار اس کی قبر پہ جاتے۔ ابلیس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے خود کو ایک شخص کے روپ میں ڈالا اور ان لوگوں کے درمیان پہنچ کر یہ کہا کہ میں نے اس جان کے ضیاع میں تم لوگوں کو پریشان ہوتے، غمخوار ہوتے دیکھا ہے۔ اگر تم چاہو تو کیا میں اس شخص کا ایک مجسمہ بنا دوں جسے تم اپنی محفل میں رکھا کرو اور اسے یاد کیا کرو؟ تو ان لوگوں نے کہا ضرور۔ چنانچہ اس نے ایک اس کا مجسمہ بنایا۔ انہوں نے اس کو اپنی محفل میں ایک جگہ پر رکھا اور اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ ان کی یاد میں اتنا تجسس ہے تو اس نے یہ کہا کہ کیا میں تم سب کو ایک ایک مجسمہ بنا دوں کہ تم لوگ گھر میں رکھ سکو اور اس کو وہاں پہ یاد کرو۔ مزید برآں انہوں نے ودان کے ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متبادل کے طور پر کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متبادل کے طور پر سب سے پہلے جس کی پوجا کی گئی تھی وہ تھا ودان۔ دوستو جب حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے تو ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پیغام کے ساتھ ان کی قوم کے لیے بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک ذہنیت کے شخص تھے جو انسان کی تباہی اور اس طرح کے بھنور میں نہیں پھنستے تھے جو شرک سے منسوب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک شاندار، مقرر اور واقعی متاثر کن کر دینے والے انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو زندگی کے اسرار اور کائنات کے عجائب سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کی نشاندہی کی کہ رات کے وقت کو عام طور پر دن کس طرح اختیار کر لیتا ہے، اور یہ کہ ان مخالفوں کے درمیان استحکام اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے وضع کیا ہے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہے۔ روایت کی گئی ایک اعلیٰ ترین روایت میں سے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک لوگوں کی ہدایت کی اور صرف 80 لوگ ہی ایسے تھے جنہوں نے آپ کو قبول کیا۔ کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگ صرف 10 تھے جنہوں نے آپ کو قبول کیا۔ کیا ان کی استقامت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ 950 سال کی دن رات محنت کے بعد صرف 80 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اتنا صبر عطا کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا اور صرف یہ کہا کہ آپ ہم جیسے ایک انسان ہی ہیں۔ ان کی قوم میں سے کچھ کفار سردار بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک شخص ہی دیکھتے ہیں۔ دوستو یہاں تک ایک دن آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایک وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تاکید کی کہ آپ کسی حد تک غمگین نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ کافر ہلاک ہو جائیں۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام بڑھے ہی نہیں تھے، وہ معمار بھی نہیں تھے، وہ تعمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں اور ہم اس کے قابل آپ کو بنائیں گے، آپ کو معلومات فراہم کریں گے اور شاید ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔
ہم آپ کو ہدایت کریں گے کیا کرنا ہے۔ تو حیرت انگیز طور پر ایک درخت بڑھا اور آپ اسے کاٹ کر پہاڑ پر لے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ کی بلندی پر ایک کشتی تیار کریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو پھر آپ کو کیلیں عطا کی گئیں اور آپ نے کیلوں کو الٹا ٹھونس دیا۔ جب دوبارہ نیچے آئے تو حیرت انگیز طور پر اس جگہ پہ ایک اور درخت تیار تھا۔ آپ نے اسے بھی اتارا اور جب اپنی جگہ پر رکھا تو وہ خود بخود مخالف سمت کے ساتھ چپک گیا اور آپ نے اسے دیکھ کر کیلیں لگا دیں۔ حیرت انگیز تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر کہکے لگاتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کو دیکھا تو کہا تم اب بڑے ہی بن گئے ہو، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ تو ایک نبی تھے، ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے تو اب ہمیں پکارنا بھی چھوڑ دیے، اب آپ بڑھئی میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ تاہم ہم آپ کو سفارش کا ایک حصہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنانا چاہتے ہیں، آپ اسے نسبتاً ساحل پر بنائیں گے، اس کے نتیجے میں آپ اسے یہاں بنا رہے ہیں تو کیسے وہاں تک لے جائیں گے؟ کیا کوئی جن آئے گا جو آپ کی اس کشتی کو وہاں تک لے کر جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ خاموشی اختیار کی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جہاز 900 میٹر تک لمبا، 150 میٹر تک چوڑا اور 90 میٹر تک اونچا تھا۔ دوستو یہ کشتی ایک آبدوز کی طرح تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تھا کہ اس دور میں آپ اس جدید کشتی کو بنا پائے تھے۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں 100 سال کا وقت لگا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اشارہ بتایا کہ جب وہ اشارہ نظر آئے تو ہر شخص، آپ کے سارے پیروکار اور ہر جانور کی 2 جوڑی، ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ پھر ہوا یوں کہ جب وہ اشارہ ظاہر ہونے لگا تو سارے نر اور مادہ کی جوڑی آپ کی کشتی کے سامنے آ گئی اور آپ اس اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ اشارہ کیا کہ آپ کو ایک تندور کا بتایا کہ اگر اس تندور میں سے پانی پھٹنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ وہ اشارہ ہے، اب آپ کو کشتی کی طرف چلے جانا چاہیے۔ آپ پھر اس سگنل کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت بعد ایسا ہوا کہ تندور میں سے پانی پھٹا اور آپ جانتے تھے کہ یہ وہی وقت ہے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو اشارہ کیا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ کشتی کے سامنے مختلف جنسوں کے تمام جانور کشتی میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ آپ اپنے 80 پیروکاروں کے ساتھ اور اپنی شریک حیات کے ساتھ کشتی میں چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلے بھی ایک زوجہ تھی لیکن البتہ وہ کافر ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مومن بیوی عطا کی، ان میں سے آپ کے 4 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام تھے حام، سام اور یافس اور کنان۔ ان میں سے 3 تو بیٹے آپ کے مسلمان تھے لیکن کنان کافر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کشتی منتقل ہونا شروع ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہاڑ جیسی لہروں کے ذریعے کشتی کی رہنمائی ہو رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، کافروں کے ساتھ نہ رہو، کشتی میں آ جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے جواب دیا، میں پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی پناہ لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی نہیں بچانے والا جس پر چاہے رحم کر سکتا ہے۔ اور یہاں ان کے درمیان ایک لہر آ گئی تو بیٹا ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے پانی کو حکم دیا کہ وہ زمین کے اوپر آ جائے اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ تو اوپر والا پانی اور زمین کا پانی مل کر زیادہ ہو گیا۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان روک لو اپنی بارش کو، اور پانی کم ہو گیا اور معاملہ مکمل ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی الجودب کی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ جگہ بالکل وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترکی میں کسی جگہ سے کشتی کی خبر ملی ہے، لیکن ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہے اور بہتر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ دوستو اب سب میں صرف وہی لوگ زندہ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ اب کوئی بھی وہاں پہ نہیں بچا تھا، سارے کافر غرق ہو گئے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔